حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ معجزہ مصطفیٰ ہے اور کچھ نہیں. یہ آقا علیہ السلام کا اپنا معجزہ ہے. حضور کا اپنا تصرف ہے، حضور کی اپنی توجہ ہے، حضور کی اپنی شفقت ہے، عنایت ہے. آقا علیہ السلام جدھر نگاہ کرتے ہیں حضور کے غلام کھچے کھچے چلے آتے ہیں. اور یہ عشق اور محبت کا اور کشش مسلسل کا اور جذب دائمی کا یہ معجزہ شاید آقا علیہ السلام سے پہلے اللہ نے کسی امت کو نصیب نہ کیا. یہ شرف ہے صرف امت مصطفیٰ کو نصیب ہوا. یہ بات میں نے کچھ میں کہی تھی، کچھ میں، اور آج پھر میرے دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے. سچ بات ہے کہ اجتماع کو دیکھ کر، بنگلور کے اس اجتماع کو، میرا جی یوں کر رہا ہے کہ میں کچھ نہ کہوں اور بولوں نہیں اور خاموش حضور کے عاشقوں کے سمندر کو تکتا رہوں، بس آپ کو دیکھتا رہوں. آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں اور ہماری خاموشی کلام بن جائے اور نگاہوں سے عاشق اپنے محبوب کو یاد کریں. اہل مدینہ کے محبوب. حاضرین مکرم، اب دیکھیے آپ کہیں کہ وہ جہاں حدیں ختم ہوتی نظر آتی ہیں وہاں پھر ہزارہ لوگوں کا ایک اور امڑتا ہوا سیلاب ہے جو بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک یعنی کئی پنڈال ہیں، پنڈالوں پر پنڈال ہیں. میں اہل بنگلور اور اہل کرناٹک کو صمیم قلب سے ہزاروں بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس میں مشائخ اعظام کا، خانقاہوں کا، اولیاء کی درگاہوں کا، روحانی طرق اور سلاسل کا، اور اہل سنت کے علماء اور ائمہ کا بہت بڑا دخل اور کنٹریبیوشن ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انڈیا کا میرا یہ دورہ بنیادی طور پر امن اور آشتی کا پیغام لایا ہے. میں انسانی دوستی کا پیغام لے کر اس سرزمین پہ آیا ہوں. میں احترام آدمیت کا پیغام لے کر اس سرزمین پہ آیا ہوں. میں بھائی چارے کا پیغام لے کر اس سرزمین پہ آیا ہوں. برداشت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. اس پورے خطہ ارضی پر بسنے والوں کو پیسفل کو ایگزسٹنس کا میسج دینے کے لیے آیا ہوں. یہاں کے لوگوں کو کلچر آف ڈائیلاگ کی طرف موو کرنے کا میسج لے کے آیا ہوں، کوشش لے کے آیا ہوں. ٹالرنس کی بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں. ٹوگیدرنس کی بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں. لو، مرسی، کمپیشن اور ہیومینٹی کا پیغام لے کر اس سرزمین پہ آیا ہوں تاکہ نفرتوں کا خاتمہ کیا جا سکے، تفرقہ کا خاتمہ کیا جا سکے، محبت کو پھیلایا جا سکے، امن کو پھیلایا جا سکے، آشتی اور شانتی کو پھیلایا جا سکے، اور من کی سرزمین میں محبت کے، چاہت کے، بھائی چارے کے، برداشت کے، باہمی تعاون کے اور احترام آدمیت کے پھول اگائے جا سکیں. اور بین المذاہب ہم آہنگی، انٹرفیتھ ہارمنی کو بطور کلچر اڈاپٹ کیا جا سکے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں، لوگ ایک دوسرے کی کلچر کا احترام کریں، لوگ ایک دوسرے کی اسپریچول ویلیوز کا احترام کریں، لوگ ایک دوسرے کی ریلیجس ٹریڈیشنز کا احترام کریں. ہندوستان میں بسنے والے لوگوں، یہی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کا پیغام ہے، یہی سنت مصطفیٰ کا پیغام ہے. قرآن مجید کی ایک پوری سورت جس کو سورہ الکافرون کہتے ہیں، نان بلیورز اس کا ٹائٹل رکھا گیا. ایک سورت نازل ہوئی جسٹ فار نان بلیورز، آپ اندازہ کر لیں. اور اس میں یہ میسج دیا گیا اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہ قل، آپ انہیں کہہ دیں، قل یا ایھا الکافرون، او نان بلیورز،
لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، اور جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم پوجا نہیں کرتے۔ اس میسج کو دوہرا کر کہا لیٹ اس لیو اینڈ لیٹ لیو، یہ قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، آؤ میں یہ پیغام دیتا ہوں مذہبی آزادی کا کہ تم اپنے مذہب میں آزاد ہو اور میں اپنے مذہب میں آزاد ہوں، میرا کوئی جبر و اکراه تم پر نہیں ہے اور تمہارا کوئی جبر و اکراه مجھ پر نہیں ہے۔ So there is no compulsion and no coercion in Islam۔ یہ سورہ کافرون کا میسج دیا، لکم دینکم ولی دین کے کلمات کائنات رہتی کائنات تک مذہبی آزادی کا درس دیتے رہیں گے۔ ہمیں آج کے دور میں اسی پیغام کو اپنا کر خود بھی زندہ رہنا ہے اور ہر مذہب اور ہر تہذیب و ثقافت کے ماننے والے اور عمل کرنے والے کو زندہ رہنے کا برابر حق دینا ہے۔ آج کا زمانہ نفرت کی آگ جلانے کا زمانہ نہیں رہا، وہ نفرتوں کا زمانہ، آگ جلانے کا زمانہ، قتل و غارت گری کا زمانہ جو چند صدیاں پہلے انسانیت نے دیکھا ہے وہ ختم ہو چکا۔ اب محبت کا زمانہ آ گیا ہے، برداشت کا زمانہ ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ کا زمانہ ہے، ڈائیلاگ کا زمانہ ہے، ہارمنی کا زمانہ ہے، مذاہب اپنی اپنی حدوں میں رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کے بعد ایک پلورلسٹک سوسائٹی قائم فرمائی، پلورلسٹک سوسائٹی، اور سب سے پہلا الائنس بنایا یہود کے ساتھ، کیونکہ وہاں کی غالب اکثریت جیوز کی تھی، اور الائنس بنا کر پہلے مسلمانوں میں مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا، جو الگ الگ ایتھنک بیک گراؤنڈز کے لوگ تھے، الگ الگ ایتھنک بیک گراؤنڈز کے۔ مکہ سے آنے والے مہاجرین تھے، وہ تجارت پیشہ لوگ تھے۔ مدینہ کے رہنے والے لوکلز انصار تھے، وہ زراعت پیشہ لوگ تھے۔ ان کے بزنس ڈیفرنٹ تھے، مزاج ڈیفرنٹ تھے، فیملیز ڈیفرنٹ تھی، ٹرائبز اور قبیلے ڈیفرنٹ تھے، طور طریقے ڈیفرنٹ تھے۔ سو ان تمام اختلافات کو ایک وحدت میں پرونے کے لیے آقا علیہ السلام نے مواخات مدینہ کی، اور الگ الگ بیک گراؤنڈ رکھنے والے مسلمانوں کو ایک وحدت میں پرو دیا۔ امت مسلمہ کو ایک وحدت بنانے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتراک عمل کا، الائنس کے لیے قدم اٹھایا، اور جیوز کے ساتھ مل کے الائنس بنایا۔ اس میں امت مسلمہ اور کل یہود اور ان کے دیگر الائیز جو ٹرائبز تھے، قبائل، ان سب کو شامل کیا، اور ساروں کو شامل کر کے مسلمانوں کو اور جیوز کو اور ان کے الائیز کو شامل کر کے آقا علیہ السلام نے جملہ لکھا، میثاق مدینہ کے آرٹیکل 2 میں جملہ لکھا کہ انہم امت واحدہ۔ اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ پہ دستخط کرنے والے مسلمان اور یہود سارے جنہوں نے اس دستور اور میثاق کو مانا ہے، وہ آج ایک نیشن بن گئے ہیں، ایک کمیونٹی بن گئے ہیں۔ اور اس میثاق کے پھر آرٹیکل 23 میں آگے چل کے آقا علیہ السلام نے نام لے کر لکھا ان یہود بنی اوف، بنو اوف کے یہود، اور پھر 8 10 12 قبیلے یہود کے گنواتے چلے گئے سارے۔ فرمایا ان یہود بنی اوف امت مع المؤمنین لہم دینہم ولہم دینہم۔ بنی اوف کے یہود اور ان کے تمام الائیز اور قبائل سارے مل کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر آج ایک کمیونٹی اور ایک قوم اور ایک نیشنلٹی تشکیل دیتے ہیں۔ فرق یہ ہوگا ایک قوم بن گئی، ایک کمیونٹی اور نیشن بن گئی، مگر وہ اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، مسلمان اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے۔ وہ اپنی روایات پہ چلیں گے مذہبی، مسلمان اپنی روایات پہ چلیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو لوکل کسٹمز کی آزادی دے دی، ان کو اپنی کلچرل ویلیوز کی آزادی دے دی، ان کے اپنے سرٹن لوکل لاز کی اپنی آزادی دے دی، مگر من حیث المجموع مدینہ کے دفاع کے لیے،
مدینہ کی معاشرتی وحدت کے لیے، مدینہ کی سماجی قوت کے لیے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو ملا کر آقا علیہ السلام نے ایک نیشنلٹی، ایک نیشن، ایک کمیونٹی قرار دی. یہ میثاق مدینہ ہے، سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن جو آقا علیہ السلام نے دیا انسانیت کو بھی اور امت کو بھی، جس کو الصحیفہ کہتے ہیں. اس کا عنوان ہی الموادعہ ہے، اے کانٹریکٹ آف پیس، اے ڈاکیومنٹ آف پیس. اور اس کو المعاہدہ بھی کہتے ہیں اور المیثاق بھی کہتے ہیں اور الصحیفہ بھی کہتے ہیں بین المؤمنین والیہود. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں پلورلسٹک سوسائٹی قائم کرنے کے سرزمین پر. آقا علیہ السلام بانی ہے کثیر الثقافتی معاشرہ قائم کر کے ان کو امن اور آشتی کا سبق دینے کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز پر مشتمل ایک ریاست قائم کرنے کے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں برداشت کا کلچر تاریخ انسانی کو عطا کرنے کے. سو جو مسلمان ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے، وہ نہ کبھی انتہا پسند ہو سکتا ہے نہ کبھی دہشت گرد ہو سکتا ہے. انتہا پسندی اور دہشت گردی کا دور کبھی واسطہ نہ قرآن سے ہے، نہ سنت مصطفیٰ سے ہے، نہ تاجدار کائنات کے ساتھ ہے. دہشت گردی ایک جرم ہے جو دنیا کے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. اگر مسلمانوں میں کچھ دہشت گرد ہیں تو ہندوؤں میں کچھ دہشت گرد ہیں، ہندوؤں میں بھی، مسیحیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں، یہودیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں. امریکہ میں 9/11 سے پہلے اوکلاہوما بم بلاسٹ جن لوگوں نے کر کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، امریکہ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی سرزمین پر پہلا دہشت گردی کا اٹیک اوکلاہوما بم بلاسٹ وہ کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا، وہ لوکل کرسچن کلٹ تھا، مسیحی تھے، عیسائی تھے. چند مہینے پہلے ناروے میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اجتماعی، وہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے، وہ مسیحی تھے. تو میں اقوام عالم سے کہتا ہوں، میں UNO سے کہتا ہوں، میں انڈیا سے کہتا ہوں، میں پاکستان سے کہتا ہوں، میں امریکہ سے کہتا ہوں، میں یورپ سے کہتا ہوں، میں انگلینڈ کو کہتا ہوں، اقوام عالم کو جو دنیا میں امن دیکھنا چاہتی ہیں، کہ اگر عالم عیسائیت میں کوئی فرقہ دہشت گردی کرے تو اسے عیسائی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا. اگر جیوز میں کوئی دہشت گردی کرے یا ہندو مذہب میں کوئی دہشت گردی کرے یہاں تو اسے ہندو دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا، یہودی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا. اگر مسلمانیت کا نام لینے والا کوئی دہشت گردی کرے اسے اسلامک ٹیررزم کا ٹائٹل کیوں دیا جاتا ہے؟ دہشت گردی کا